اس دنیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے گا۔ یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما رہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا، بارگاہ خداوندی میں پہنچا، اللہ نے فرمایا حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا مولا وہ لایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں، جو تیرے پاس کوئی نہیں۔ رب کریم کو سارا پتہ ہے، پھر بھی پوچھتا ہے محبوب میرے پاس کیا نہیں؟ فرمایا تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے آگے عاجزی کرے گا؟ سب سے بڑا تو ہے، میں عاجزی لایا ہوں۔ تو کہا حبیب مانگ لے۔ او بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لیے بعد میں مانگتے ہیں اولاد کے لیے، اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے، وہ لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو؟ پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئے گا، اور جب آئے تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے؟ او بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے، حسن اور حسین سے کیا ہے۔ اس پیار کو نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی بھانپ سکا۔ معراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو محبوب کیا چاہیے، کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دے، اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دے۔ امتی بھول جاتا ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا، یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کروں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ حبیب کچھ مانگ لے، نہ حسن کی بات، نہ حسین کی بات، نہ فاطمہ کی بات، نہ علی کی بات، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ طلحہ بلال۔ نبی پاک نے کہا اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر، اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، پھٹک جائیں گے، اے اللہ غلطیاں کریں گے، تو کیا کرے گا؟ تو رب کریم نے کہا محبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ نبی کریم نے فرمایا مولا نہیں، یہ بات مجھے قابل قبول ہے، یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولے نہیں جی آنکھوں ساڑھی ہوندی پئی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ خوشی نہیں ہو رہے، آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ راضی نہیں ہو رہے۔ یہ سب سے قیمتی بات ہے، میرے آپ کے چاہنے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے، یہ والی بات کام آئے گی جو معراج کی رات ہوئی ہے، یہ بات کام آئے گی قبر میں۔ اس کو راضی ہو کے سنو، دل اور آنکھیں کھولو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں، یہ بات منظور نہیں، ابھی تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، تو مجھے اجازت دے، میں کہتا جاؤں تو معاف کرتے جانا۔ آدھی والی بات قابل قبول ہے، حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے، فرمایا نہیں مجھے حق کے شفاعت دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے، میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا، اللہ میری امت کو جنت عطا کرتا جائے گا۔ حضور واپس لوٹے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے۔ یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا 4 دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے جی میرا نہیں یہاں گزارا، گرمی بڑی ہے، میرا نہیں ٹائم پاس ہوتا۔ نبی پاک رب کے حریم خاص میں گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے، کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، میرا عمر انتظار کر رہا ہے، عثمان انتظار میں ہے، علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے، بلال کا کیا بنے گا، صہیب کدھر جائے گا، وہ سلمان جو کئی 100 سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا، اور وہ جو تو نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو تیرے مدینے حاضر ہو جائے، وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے؟ اے اللہ مجھے جانا ہے، اپنی امت کے لیے جانا ہے۔ نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ، میں رب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کسے دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے اللہ کا نام لیں گے اجر ملے گا۔ کس کو دیکھ کے آیا ہوں؟ بولیے کس کو؟ کس کو جی؟ یہاں بھی پرسوں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، کہنے لگا جی حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں کہا تو شدائی ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنیں۔
اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی اس بات میں؟ ویلو تسی نہیں نہ بولے ہن میں تانوں کھلار کے جے پوچھاں کہ جڑا نقصان ہے وہ دسو پھر کی کرو گے؟ بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کہ نقصان؟ تے جڑے مولوی ایڈی بڑی کتاب لکھ چھڑی نہیں ویکھیا انہوں بھی کدی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مصیبت بنی ہے لاگے، تینوں کی وقت بنے ہے لاگے، عجیب نسل کا تو جانور ہے۔ بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا نہیں دیکھا۔ میں کہتا تو نال سے تینوں کی پتہ ہوئے چلیا، عجیب تو انسان ہے۔ اتنی موٹی کتاب لکھ دی، کہتا جبریل کو دیکھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے در رسول پہ، وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، روزانہ آئے ہوتے تھے، ان کو دیکھنے جانا تھا۔ پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رأیت ربی بأحسن صورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوٹون اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے۔ فرمایا من رآنی فقط رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمائے ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان وال، بڑی شان وال، بڑی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف کہنے نے میری کانڈ دے پیر دات تھے، مرشد دات تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی۔ اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے، رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا؟ تو ہم دوسو مسئلہ کیویں حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مدد کنے کی تھی ہے جی؟ اسی تے نہیں پاجی تے پوریاں 50 پڑھنیاں، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل اسی کنیاں پڑھنیاں نے؟ انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈے ہے، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر، جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی ہو بھی کافر، چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پھر کھلا لی ترلے لیں دے پھر تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک۔ ڈرو اللہ سے، حیا کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لے کے آیا تھا۔ رستے میں کون ملا؟ بولے انہاں کیا حضور انہاں نیچے پڑھنیاں؟ میں تجربہ کیتا جی، واپس جائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر، تھوڑی رعایت کر، 45 ہو گئی، پھر آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایتے تے 50 لے آنے نا ٹائم کوئی نہیں، بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سر تے کے
تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا. تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر. فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی. اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے. جی بڑا کون ہے؟ نبی پاک کے حضرت موسیٰ. اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے. کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50. اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی. حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا. 9 پھیرے بھیج محبوب کو. اور ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے آمین ہے. یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات. صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج. رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5. مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ. حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے، کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو، موئے کو نہ منگیا جی، وہ ڈرو اللہ سے. حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے. مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے؟ عجیب بات ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں. اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی. اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا. عجیب چکر ہے. خدا کے بندو مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے. کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے. پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا. میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرما. کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی. عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا. اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے. جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش. بخاری مسلم ہے. یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ. فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. ہمارے نبی بولیے، ہمارے نبی. اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے. معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور
नूर भी, और मैं इससे आगे की भी बात कर दूं, आई है तो कारी दूं। अगर हुजूर महज बशर होते ना और बशर वहां जा सकता तो कोई और भी जाता, और अगर सिर्फ नूर होते तो फिर जो नूरियों के इमाम जिब्रील वो क्यों रह गए। इसलिए नबी पाक ने एक दिन खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक को बिठाया। मैं अबू बकर सुबह दोपहर शाम गार से लेकर मजार तक तो हर जगह मेरे साथ है, मुझे समझे भी हो मैं क्या हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गौर से चेहरा देखने लगे, कहने लगे भी हबीबा पता कोई नहीं, मुझे पता। बरेली के इमाम बोल पड़े, कहने लगे तेरे तो ऐब वस्फे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा पर खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का। हजरत अबू बकर कहने लगे महबूबा मुझे कोई समझ नहीं आई, आप घोड़े से गिरे टांग में दर्द हो तो कई दिन होती रहे, और अब्दुल्ला इब्ने अतीक की टांग टूट जाए, आप लुआबे दहन लगाए तो अल्लाह फौरन ही शिफा दे दे। या रसूलल्लाह आपकी आंखों में दर्द हो तो होती रहे, और मौला अली की आंखों में दर्द हो आप लुआब लगाए तो फौरन ठीक हो जाए, मुझे इस बात की समझ। तो कहते हुजूर मुस्कुराए और फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी या अबू बकर, फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा जान भी कोई नहीं सकता, मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा जान सकता। न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम में चूनो चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तू खुदा से पूछ वो कौन थे। तेरी बकरियां जो चरा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए, लिबासे आदमी पहना जहाने आदमी समझा, वो मुजम्मल बन के आए थे तजल्ला बन के निकलेंगे। और किसी शायर ने तो हद कर दी, कहने लगे कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैंदा हर पासे ए होई शोर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा, तुसा होर डिठा ते असा। तुम्हारा अपना अंदाज है, हमारा अपना अंदाज है। ये तो कभी बैठो ना बरेली शरीफ में तो तुम्हें अहमद रजा फाजले बरेलवी बताएंगे, तुसा होर डिठा ते असा, होर डिठा तुसा होर डिठा ते असा। तुम्हारा अंदाज ही और है, हमारा तरीका ही। मेरे रसूल करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम मेराज से तोहफे लाए, उनमें सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेराज नहीं मनाता, जो 5 वक्त नमाज पढ़े वो दिन में 5 मेराजें मनाता है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा गुलाम नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसकी भी मेराज करा देता है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की। अपना अकीदा तगड़ा रखें, कसम अल्लाह की इज्जत की। बड़े गौर से पढ़ा, बड़े गौर से। एक ही समझ आई है, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का असल हुस्न है तो वो या रसूलुल्लाह कहने वालों के पास है। और कोई कच्चा अकीदा नहीं, कोई कमजोर अकीदा नहीं, अपने आप को मजबूत रख, मजबूत रख। एक दफा फिर मौलाना जमीले कादरी के चंद शेर हैं, वो शेर नहीं वो अकीदा है। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला, ये शेर आपको फायदा होगा। ये शेर नहीं, ये जज्बात है। और मैं पढ़ नहीं रहा, मैं भी अपने अकीदे का और मरने से पहले पहले जो मरते वक्त का नजरिया उसका इजहार कर रहा हूँ। फरमाते हैं शहनशाह मदीना अस्सलातो जीनते अर्शे मुअल्ला, कहते हैं दुनिया के सारे नबी दुनिया की जीनत, और मेरे नबी को तो अल्लाह ने अर्श पे बिठा के जीनत बना दिया। ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और ये तकरीर नहीं, जोशे खिताबत नहीं, कसम अल्लाह की इज्जत की, ये अकीदा है, ये ईमान है, ये नियत है, ये इरादा है। और अगर खात्मा बिल खैर हुआ तो ऐसा ही होगा। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम।